إن الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ذی وقار علماء کرام، بزرگار دوستو، واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن، ماہ محرم شروع ہوندے سیدنا عمر سے، اسلامی سال شروع ہوندہ ہے سیدنا عمر سے. صحابہ کرام سارے کے سارے حق ہیں، ایمان ہیں، جنت کے وارث ہیں، حقدار ہیں. جنت بنائی ہی اصحاب رسول کے لیے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جنات، انہی کے لیے جنت بنائی گئی. صحابہ کرام جو ایک شخصیت جس کا نام عمر رضی اللہ عنہ، سب سے زیادہ محبت، پیار، عقیدت صدیق کے بعد سیدنا عمر سے. لیکن دشمن اصحاب رسول نو سب تو زیادہ نفرت سیدنا عمر سے. اس کی کئی وجوہات. عمر سے دشمنی کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ایران کے اندر سے شرک کا خاتمہ عمر نے کیا ہے، تو لازمی امر ہے کہ ایران والے نو محبت نہیں ہو سکتی عمر سے. شاہ ایران جدوں یہ انقلاب ایران میں رفس کا انقلاب نہیں آیا سی، بڑی توجہ کے ساتھ بات سنے. ہمارے جنگ کے قائد محترم سرور ثاقب صاحب نے جو بات آپ کی توجہ دلوائی ہے نا محترم نے، اس پر ذرا قائم رہی. اور اگر آپ نہیں قائم رہنا چاہتے، انہاں تے تو انہیں اجازت کوئی نہیں دیتی، میں نے حکم کرو میں توڑے کول آ جانا، پریشان نہیں ہونا.
جے تسا مینوں دفاع اصحاب رسول پر نہ بولنے دیا تو میں پھر صدیق کو عمر کی نماز شروع کر دیا کہ صدیق عمر نماز کے میں پڑھ دے سن، پھر میں وہ شروع کر دے ہونی ہے تو تسا آکھنا ہے ہون بہتر سی کہ دوجے پاسے رہ میں پھر شروع کر دوں گا کہ صدیق نے رفع الیدین کے بغیر کبھی نماز نہیں پڑھی۔ اس واسطے تسی مینوں جس موضوع پہ میں جا رہا ہوں جانے دو، تو جی اگر اس موضوع تے نہیں جان دو گے تو پھر میں اس موضوع تے آ جا۔ میرا تو موضوع ہی ہے وے، میں تو صحابہ دی محبت ویسے محرم کوشش ہوندی ہے کہ عظمت اصحاب رسول، دفاع اصحاب رسول دے والا گفتگو ہوئے۔ جی چانوں نہیں پسند تے اسی دوجے پاسے آ جانا، تو میں باہروں منگنا بھی نہیں پینا، میں ہونے شروع کر دینا۔ تو میرے بعد قاری بنیامین عابد صاحب دا خطاب ہونا ہے تو انہیں ناراض ہی کو نہیں ہونا، باوی میں 4 گھنٹے لگا رہا۔ اس واسطے شرافت نو شرافت دی زبان سمجھیندہ ہے، پھر میرے نال دے سارے نو پیار کرنا چاہیے۔ میں تو اصحاب رسول کی عزت عظمت کے لیے اللہ کے فضل سے قربانیاں دیے، جن کو تم قیادہ سمجھتے ہو ان کے ساتھ تقریریں کی ہیں، گفتگو کی ہے۔ تو جڑا پیوان دا دوست ہوئے نا وہ دا حیاء کرید ہے، توجہ ہے ماشاءاللہ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جا رہے سن، سواری تھے، ساتھی نال سے دور ایک بندہ پیدل نظر آئے، پہچان کے او دے رخ موڑیا، او دے کول پہنچے، اپنی چادر اور سواری انہوں دے کے خود واپس پیدل آ رہا ہے۔ ساتھیوں نے پوچھے آئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ کون سی جنہوں سواری دے کے آئے اور خود پیدل جا رہے؟ فرمایا یہ میرے باپ عمر کا دوست تھا۔ تو جیڑا بزرگاں دا بیان دا دوست ہوئے نا وہ دا انج احترام کریندہ ہے جی میں پیوان دا کریندہ ہے، تو میں توڑے ابے دا دوست دا۔ اس واسطے احترام اسی انداز اچھ کرید۔ عقل مند را اشارہ کافی است، آؤ اصل موضوع چل۔ سیدنا عمر انہاں دی ذات تو ماہ محرم، انہاں دی شہادت تو ان کے خون سے محرم شروع ہوتا ہے، کی شہادت سے شروع ہو رہا ہے۔ سیدنا عمر اس لیے یہ ناراض ہے کہ اس نے نکاح پڑھایا ہے سیدنا حسین کا رضی اللہ تعالی، اور نکاح بھی ہوا ہے سیدہ شہربانوں سے۔ اگر جنگ کا کوئی رافضی حسین ابن علی کا سیدنا عمر کے علاوہ نکاح خان شہربانوں سے ثابت کر دے تو اس کو منہ مانگا انعام دیا جائے۔ ابو طالب، سردار ابو طالب کے بارے میں کہتے ہو کہ ہم اس لیے انہیں مومن اور مسلمان سمجھتے ہیں کہ وہ حضور کے نکاح پڑھایا انہوں نے، تو میں پھر پوچھتا ہوں جو حسین کا نکاح پڑھائے اودے ایمان کیوں شک کرتے ہو؟ حسین ابن علی کا نکاح پڑھانے والے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی، اور شہر بانو ہے ایران کے بادشاہ یزدگرد کی بیٹی
یہاں سے لونڈی کی عصیت سے گئی. جب ایران فتح ہو، یہ حسین سے محبت اس لیے نہیں کرتے کہ وہ آل رسول ہیں، یہ اس لیے محبت کرتے ہیں کہ شہر بانوں کے بیٹے ہیں اور وہ ہمارا شہر بانوں سے رشتہ ایرانیوں کا. سیدنا حسین ابن علی کا نکاح سیدنا عمر نے پڑھا ہے، اس لیے ایرانی ناراض ہیں کہ ہمارے بادشاہ کی بیٹی کا نکاح عمر نے حسین ابن علی سے کیوں کیا. ہم حسین سے بدلہ لینے کے لیے کوفے میں بلا کے شہید کرے. یہ تو وہ بدلہ ہے جنہوں نے کیا ہے، بدلہ لیا ہے. یہ تو اس فتح ایران کے یہ بدلے جو آل نبی اور آل رسول اور آل علی سے لینے کی کوشش کی گئی. عمر سے یہ کیوں ناراض؟ سیدنا عمر نے فرمایا جڑا متا کرے گا میں اس نو زنا دی حد جاری کروں گا. تاں عمر کے سے ناراض ہے کہ ہمارے چکلوں پر پابندی سیدنا عمر نے لگائی. یہ سیدنا عمر سے کیوں ناراض؟ توجہ ہے ماشاء؟ کیوں ناراض ہیں سیدنا عمر سے؟ ہر گلچ کوئی وجہ ہوئی. ایران کا ہی وہ بدبخت تھا فیروز ابو لولو جس نے سیدنا عمر کو شہید کیا. یہ ناراض ہیں اس وقت. اس لیے تو یہ انگلی میں فیروزہ بند کہ عمر کی عداوت اور بغض میں کہ علی کا دشمن فیروز ہے تو ہم انگلی میں فیروزہ پا کے اس کی مصنوعی مجوزہ ایران میں قبر بنی ہوئی ہے جس کو یہ حرم کہتے. اس کی یادیں یہ درجہ دے رہے. یہ سیدنا عمر کے کیوں خلاف؟ سیدنا عمر پردے دی آیات کے نزول کا سبب اور ذریعہ ہے اور ان کو ماہ محرم پردہ چاہیے. یہ ناراض ہیں کہ وہ پردہ کیوں کروا گئے. ساڑھی شام میں غریبہ دے دے انہیں لات مار چھٹی. توجہ ہے ماشاءاللہ؟ آج میرا پورا موڈ ہے انشاءاللہ 2 بجے تھا جو تو آڈا موڈ رہا تھا. کوئی ساکی صاحب دی تقریر ہے جڑی ہے انہیں موڈ بنا چھڑے ہے. اس واسطے میں 1 گھنٹہ انادہ تے 1 گھنٹہ انادہ میں پورے کر کے جا سکتا. میں نے اہل کوفہ تو ان جی نفرت ہے. یہ ان تو آڈی مرضی ہے. اہل کوفہ نے بڑا ظلم کیتا ہے آل رسول پر. ہاں وہ کوفے کا ہو اور ہو محبان صحابہ تو ہمارے ماتھے کا جھومر. لیکن الکوفی لا یوفی علامہ شہید فرمایا کرتے ہیں اہل کوفہ وفا نہیں کرتے، بے وفا ہے. تو آئیے ذرا غور کیجئے سیدنا عمر سے ناراضگی کیوں ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حلالے دے خلاف سن ناراضگی تو ہے نا سیدنا عمر سے. چلو 2 ناراضگیاں کٹھیاں رکھنے ہو. پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ناراضگی کیوں ہے، غصہ کیوں ہے، یہ دشمن کیوں ہے، مخالف کیوں ہے سیدنا عمر؟ کہ سیدنا عمر نے مساجد میں نماز تراویح کے جماعت پر دوام ہمیشگی
ایک امام پر امت کو اصحاب کو اکٹھا کر کے مساجد کو روشن کیا، اور یہ بدبخت قرآن کے حافظ ہے نہیں، تراویح کے یہ منکر ہے، تب یہ دشمن ہے سیدنا عمر کی۔ یہ آدھن کے تراویح سینہ عمر نے شروع کی تھی، لہذا سی نہیں پڑھ۔ دوسرے آدھن عمر نے شروع تے نہیں کی تھی، لیکن 12 دی رکعات دی تعداد بتائی۔ توجہ ہے ماشاء۔ یہ آدھن 20 دیاں 20 توجہ ہے ساریاں سینہ عمر نے شروع کی تھی۔ آغاز ہی عمر تو ہے، تراویح دا سی نہیں پڑھ دے کیونکہ عمر نو من دے نہیں۔ دوسرے آدھن کہ نہیں، سیدنا عمر نے 20 تراویح کا انتظام کیا۔ دونوں غلط کہتے ہو۔ نہ سیدنا عمر نے تراویح کا آغاز کیا، نہ سیدنا عمر نے 20 پڑھی، نہ پڑھائیں، نہ پڑھنے کا حکم دیا۔ جو سیدنا عمر کی ذات سے، عمل سے، حکم سے، امر سے، ان کی موجودگی میں 20 تراویح باسن دے صحیح ثابت کر دے، اس مولوی نو میں 5 روپے دے ٹھیپے نال تول دیا۔ نعرہ تکبیر، صداقت مسلک اہل حدیث، حقانیت مسلک اہل حدیث، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ حضرت علامہ مخدوم سید سبتین شاہ صاحب نقوی، حضرت علامہ مخدوم سید سبتین شاہ صاحب نقوی، فخر جمعیت، سالار جمعیت، سیدنا عمر کھٹکتا کیوں ہے لوگوں کے دلوں؟ کیوں ناراض ہیں؟ کیوں غصے میں؟ کہتے نے تراویح ہونا شروع کی تھی، یعنی میں کیا ہونا نہیں کی تھی۔ من قام رمضان، صحیح البخاری اندر حدیث، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جو بندہ پورا ماہ رمضان قیام کرے، تراویح پڑھے، پیغمبر نے فرمایا اللہ اس دے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔ تراویح سنت نبویہ۔ کہتے ہیں جماعت سیدنا عمر نے شروع کی ہے۔ میں نے کہا نہیں، بخاری میں لکھا ہے 3 راتیں جماعت رسول اللہ نے خود کروائی اور اس کو مسنونوں میں شروع کر دیا۔ پھر فرمایا میں روزانہ پڑھانا چاہتا سا، لیکن کہتے توڑے تے فرض نہ ہو جائے۔ جب فرضیت کا خطرہ ٹلا تو سیدنا عمر نے فرمایا بجائے فردن یا 2 4 جماعتیں قران دے، ایک جماعت کے پیچھے، ایک امام کے پیچھے سارے صحابہ کھڑے ہو جائیں، اس لیے کہ میرے محمد کے پیچھے سارے صحابہ ایسے کھڑے ہوتے تھے۔ آدھن پھر بیت اللہ بھی کیوں ہونی یار؟ میں کہ اللہ مبارک انہیں ہے سال 8 ہو یا انہاں وی چھوڑ دیتی انہوں نے سال 8 پڑھیا۔ تو ہن میں پوچھنا با پچھے وی ہوں دیا ہے سواری 8 کیوں ہوئی یعنی اسی تاں بیت اللہ وی پڑھنے بیت اللہ جو وی ہونی یعنی مگر ہے سواری 8 ہوئی اگلی 1 سال تسی بھی پڑھ کے ویکھو تے صحیح۔ مور لگا دی ہے اللہ عبد الرحمن السدیس کی زندگی فرمائے کہ اللہ انہوں اگلے سال بھی 8 پڑھان دیئے توفیق دے۔ سنت واضح کر دی، کیوں دشمنی ہے سیدنا عمر سے؟ آدھنے انہاں فجر دی اذان الصلاۃ خیر من النوم وتھایا ہے سیدنا عمر، اور او ودان الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صحابہ کا دین مکمل ہو چکیا سی، سیدنا عمر اضافہ کریں ممکن ہی نہیں۔
سیدنا عمر نے الصلاۃ خیر من النوم شروع نہیں کیا. جڑا دے سیدنا عمر نے شروع کیتا ہے تے نبی پاک نے شروع نہیں کیتا وہ کھلو جائے تو اڈے چ کوئی آیت جی ہونے میں حدیث کاٹ کے دے سامنے نہ رکھا کہ الصلاۃ خیر من النوم دے الفاظ میرے پیغمبر نے اپنی زبان پاک چوں سکھائے نے سیدنا ابو معذورہ کو خود سکھلائے. کس زبان نے کس نے شروع کیا ہے؟ عمر نے نہیں. کس زبان نے؟ والنجم اذا ہوا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. پیغمبر رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر دی اذان دے اندر حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کہا جائے. یہ سنت رسول ہے، حکم رسول ہے، پیغمبر نے سکھلایا ہے. سیدنا عمر نے اضافہ نہیں کیا. کیوں ناراضگی ہے سیدنا عمر سے؟ جڑی ناراضگیاں میں ساری دس جڑے نو عمر تو ناراضگی ہو ساری ناراضگیاں میں بیان کرنی ہے. میرا دل کر پیا ہے ساقی صاحب دے خطاب تو بعد میرا بھی دل کر پیا. سیدنا عمر فرمان لگے میں حق مار نو مقرر کر رہے ہیں نہ اس تو وعد نہ گھاٹ. ایک خاتون کھڑی ہوئی فرمان لگی اے عمر امیر المومنین جس شے نو اللہ و دا رسول مقرر ہاتھ مقرر نہ کرے رب کبھی خزانہ دے دو. حضور نے کبھی زیادہ کبھی کم دیا ہو. آپ کون ہیں اس کا تقرر کرنے والے؟ ممبر پہ عمر ہے، سامنے خاتون ہے. جے انہوں ہوئے آج چھانگتے انہوں پتہ یہ نا تو کیوں بولی گے؟ بزرگاں نے جو فرمایا تھوڑے بزرگ یوں فرمایا تھوڑے بزرگ یوں ہی کرتے رہے. بزرگوں نے یوں تو علاوہ کوئی شے نہ یاد نہیں جاتی. بزرگوں نے یوں فرمایا، بزرگوں نے یوں فرمایا، بزرگوں نے یوں فرمایا. ساری کائنات کے بزرگ سیدنا عمر کی جوتی پر قربان ہے. فرمایا حدیث قرآن حدیث ایسے کہہ رہی ہے اور آپ ایسے فرما رہے ہیں. واہ عمر. فرمان لگے اگر یہ عورت اس محفل میں نہ ہوتی آج عمر کتاب و سنت کے خلاف یہ فیصلہ دے بیٹھتا. لہذا میں اپنے فتوے کو واپس لیتا ہوں. سنو یہی ہے عمر کا منہج، یہی ہے عمر کا عقیدہ، یہ ہے سبیل المومنین، یہ ہے اصحاب رسول کی عزت، یہ ہے صحابہ کرام کا مقام، یہ ہے صحابہ کرام کا منہج اور عقیدہ اور ان کا پیغام. سن لیجئے. تم کہتے ہو ہمارے امام نے یوں کہا، ہم اپنی بات واپس نجر امام کی نہیں لیتے. قرآن کی تعویل حدیث کی تعویل کریں گے، قرآن کی آیت کا معنی مفہوم بگاڑ دیں گے، لیکن اپنے امام کا قول نہیں چھوڑیں گے. کہیں گے نہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں. میں پوچھتا ہوں جنگ میں بیٹھ کے آپ سے سوال کرتا ہوں جو ایک چھوڑا ہو مجھے بتلا دیجئے. جو تم نے قرآن و سنت کو مان لیا ہو، امام کے قول کو چھوڑ دیا ہو، بطور مثال بطور دلیل ایک ایسی بات بتا دو. تم نے آج تک ایک بات امام کی قول کی نہیں چھوڑی. چھوڑا ہے تو قرآن کو، حدیث کی جناب واضح حدیث کو چھوڑ دیا ہے. ہم آل الحدیث ہے. عمر کے منہج پر ہمیں، عمر کے عقیدے کے محافظ ہمیں، عمر کی نماز کے نگران چوکیدار ہمیں، عمر کے مسلک کے منہج کے عقیدے کے پیغام کے جناب ہم وارث ہیں. ایک عمل ایسا لاؤ جاؤ. بڑے پیار سے پیغام دینا چاہوں گا. ایک عمل، صرف ایک عمل ایسا پیش کر دو جو سیدنا عمر سے،
صحیح سند سے ثابت ہو اور اہل الحدیث اس کو نہ مانتا ہو، آج بھی پوری جرات کے ساتھ کہہ سکتا ہوں عمر فاروق، سیدنا عمر فاروق کی عقیدے پر اگر رب کی زمین پر کوئی قائم ہے تو وہ اہل حدیث کا گروہ ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں جو عقیدہ سیدنا عمر کہے، آج وہی عقیدہ جنگ میں صرف اہل الحدیث کا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، ترجمان مسلک اہل حدیث، سید صفدین شاہ صاحب نقوی، سیدنا عمر، سیدنا عمر، سیدنا عمر، سیدنا عمر، 33 باری پڑھنا ہے سیدنا عمر تاکہ نس جائے سیدنا عمر۔ اتنا پڑھو عمر کہ اگر کوئی چھینے سیدنا عمر، سیدنا عمر، 33 باری پڑھو گے نا، سیدنا عمر، سیدنا عمر، بڑی لذت سکون اطمینان، سیدنا عمر، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت خلیفۃ المسلمین موجود۔ توجہ سے کدھے کہنا حاکم صاحب ہوں تسا میں نہ آپ ہی مجبور کر دیتا ہے، آکھے تو تسا نہیں پر میں موڑیا تسا ہی ہے۔ سیدنا عمر، سیدنا عمر، ایک مہربانی کرائے میں جلسے تو چھڑیوں پر ربیع الاول رکھو نا تو میں سپیشل آ جاؤں میں دساں بس صدیق اور عمر کون سن۔ سیدنا عمر، پھر اپریشن شروع ہوئے، میں ڈیٹ دیتی میں نا اپریشن دی، سیدنا اے ہوندن نا کئی سرجن وہ لمبی ڈیٹ دے دیں، 2 مہینے دی ڈیٹ دیتی ہوئے نا، پھر آ کے میں اپریشن کرے سا۔ سیدنا عمر، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا صدیق اکبر موجود محفل مجلس خلافت کی حیثیت سے، خلیفہ کی حیثیت سے نا صدیق موجود نے، 2 قبیل، ایک بنو اسد اور دوسرا بنو غطفان، یہ دونوں گروہ، دونوں ایک یہودی دوسرا گروہ عیسائیوں کا، دونوں قبیلے کٹے ہو کے سینہ صدیق کے پاس آئے اور کہنے لگے صدیق اسی لڑ کے تھک گئے۔ توجہ ہے، جتنا جلسے تے زور دینا اتنا سپیکر صحیح لان تے زور دیتا کر، نہیں ہون چھیڑنا نہیں انہوں نہ چھیڑ محرم میں نہیں چھڑیندہ رہا۔ سیدنا صدیق دے پاس اسی لڑ کے تھک گئے، جنگ کر کے تھک گئے، ہماری تمہاری سولو زمی بن کے ٹیکس دے کے اقلیت دی حیثیت نل اسی توڑی حکومت نو تسلیم کر کے رہن نو تیار۔ سیدنا صدیق نے فرمایا ٹھیک، لیکن شرائط انہیں کہتا سو یہ شرط کی ہے، تھوڑی جنگ ختم، اسی توڑی حکومت اسلامیہ نے قبول کیتا ہے؟ فرمایا نہیں، شرائط ہوں، دسو جی شرائط۔ فرمایا تساں ساڑھے بڑے پیارے اصحاب رسول شہید کیتے ہیں، توڑے ہاتھوں جتنے شہید ہوئے تسی خون بہا دے ہوگے، دیت دے ہوگے، تو جتنے اساں توڑے قبیلیاں دے کافر مارے انہاں دا خون رائے گاں گیا، انہاں دی کوئی حیثیت نہیں، اساں کچھ نہیں دینا تے تساں خون بہا دے ہوگے۔ وہ کافر کہنے لگے توڑے جڑے شہید ہوئے انہوں کتھے گئے؟ فرمایا جنت ہے تے ساڑھے انہاں کے جہنم میں، انہاں کے نالے جہنم میں نالے خون بہا تساں نہ دے بڑھائیں، خون بہا تو آنو دے ہی توڑے گئے بھی جنت ہے، ساڑھے گئے بھی بقول توڑے جہنم میں تو خون بہا بھی لین دے۔ فرمایا اگر خون بہا نہیں دے ہوگے، دیت نہیں دے ہوگے، اسی سلو نہیں کرا۔ وہ کہنے لگے کوئی بات نہیں، سلو جو کرنی دیت لے لو، کتنے ایسا شہید گیتے لکھو دیت بناؤ۔ دیت دا جو حساب ہون لگا نا، سیدنا عمر تھوڑا جا آگے ہوئے، فرمایا ابو بکر خلیفۃ المسلمین امیر المومنین، تو سا جو فرمایا ہے کہ دیت لینی
نبی علیہ السلام دے زمانے جی کئی کفار قبائل اور سلو ہوئی پیغمبر نے کدے دیت لئی سی کوئی توڑے کول دلیل ہے وے صدیق نے ہستا جا فرمایا عمر دلیل کوئی نہیں تے کافر پھسے ہوئے تے مال دی ساڑی کمزوری ہے تے جی کوئی مال وہ دے چھڑن تے لے لئی وہ جو دے رہا نے سیدنا عمر نے فرمایا اگر تسی لو گے تے میں نہیں مننا گا اس واسطے کہ دلیل کوئی دلیل نہیں دلیل ہے تو لاؤ فرمایا دلیل نہیں فرمایا ساری دنیا مان جائے عمر بغیر دلیل کے نہیں مانے گا سن لو جنگ والو ساری دنیا مان جائے ہم دلیل کے بغیر نہیں مانتے جو ہم کرتے ہیں دلیل کے ساتھ دلیل پوچھو دلیل نہ دے تو ممبر پر نہیں بیٹھوں گا لو دلیل 8 تراویح کی لو دلیل ہاں سینے پر باندھنے کی لو دلیل ہمیشہ رفع الیدین کرنے کی لو دلیل فاتحہ خلف الامام پڑھنے کی لو دلیل ہم سے جلسہ استراحت کی لو دلیل ہم سے آخری تشہد میں تورع کی لو دلیل ہم سے ایک وتر کی اگر میں امیر معاویہ سے ایک وتر ثابت نہ کروں تو معاویہ کا روحانی بیٹا نہیں اور تم نے کبھی امیر معاویہ کی بات مان کے کبھی ایک وتر پڑھا ہو تو 10 ہو تسی بھی چھاپ علی معاویہ بھائی بھائی اشتہار چھاپنا آسان ہے معاویہ جیسا ایک وتر پڑھنا مشکل ہے علی معاویہ بھائی بھائی تو ٹھیک ہے عقیدے میں بھی بھائی بھائی عمل میں بھی بھائی بھائی سیدنا عمر تو ناراض کیوں ہے فرمایا دلیل صدیق سے دلیل مانگی جا رہی ہے مانگ کون رہے ہیں سیدنا عمر دلیل مانگنا عمر کی سنت ہے دلیل کے بغیر ماننا یہ تقلید ہے اور دلیل سے پیغمبر کی بات خود دلیل اور پیغمبر کے علاوہ ہر شخصیت سے دلیل مانگنا یہ صحابہ کا منہج ہے ہم دلیل دیتے ہیں ہم سے پوچھو جرابوں پر مسح کی دلیل ہم سے پوچھو حمدن کثیرن بنڈے کی دلیل ہم سے پوچھو پیر جوڑنے کی دلیل ہم سے پوچھو دوری اذان کی دلیل ہم سے پوچھو اقاری اقامت کی دلیل ہم تم سے پوچھے 20 رکعت تراویح کی صحیح دلیل ہم تم سے پوچھے یہ جو کل خانی قرآن خانی کرتے ہو اس کی دلیل ہم تم سے پوچھے کہ اس پر تمہارے پاس دلائل کیا ہے چاہو تم بغیر دلیل کے سب کچھ کر رہے ہو اہل حدیث جیتا بھی دلیل کے ساتھ ہے مرتا بھی دلیل کے ساتھ حقانیت مسلک اہل حدیث صداقت مسلک اہل حدیث حضرت سید سبتین شاہ صاحب نقوی مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان شان صحابہ مقام صحابہ عظمت صحابہ رفعت صحابہ مقام صحابہ حضرت مخدوم سید سبتین شاہ صاحب نقوی حضرت سید مخدوم سبتین شاہ صاحب نقوی سیدنا عمر فرمایا دلیل سیدنا صدیق نے فرمایا دلیل نہیں فرمایا میں نہیں مانوں گا صدیق نے فرمایا یہ شرط رہنے دو جس پر دلیل نہیں صدیق اپنا فتویٰ واپس لے اور تم کہو یہ حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے یہ حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے یہ حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے حدیثیں ساری قرآن سے ٹکرا گئی ہیں امام دا قول ایک بھی نہیں ٹکرایا سیدنا عمر
کیوں ناراض ہے دنیا؟ سیدنا عمر سے کیوں ناراض ہے؟ شین ہوئے تو ناراض نہ ہوئے شین ہوئے شین تے ناراض نہ ہوئے عمر تو یہ ہوئی نہیں سکتا۔ شین تے ناراض ہے شروع تو، پتہ کیوں ناراض ہوئی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر جی مابو، فرمایا جس تھے تو ہوئے نا، جس گلی تو ہوئے ناراض تے ہے نا، پھر شین ناراض ہے عمر سے، ناراض ہے شین ناراض ہے عمر سے، شین ناراض ہے رہے۔ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے صدیق عمر کو، تسی نہ منو تو آڑے مننے لہندہ گی، آندھنے جی اسی نہیں مندے صدیق عمر کو، میں کہا بالکل تسی نہیں مندے، آندھنے اسی نہیں مندے، میں کہا تسی نہیں مندے، اللہ ایڈے پلیت نو صدیق کو منوائے، اللہ نے اسے واسطے سزا رکھی، بس تمہارا کام ہے جو ہی سینہ عمر کی شہادت کا دن آئے تو اسی دن چھریاں لے کے شروع ہو جاونے، تو اڑا ایڈا قصور ہو جرم ہے کہ تو ساری زندگی اپنے چھریاں ماریاں بدبخت ہو، عمر کے دشمن کی سزا رکھی۔ ایمن پانی دو، سنن دو کوئی رولا نہیں، جیڑا بولدا بولن دے۔ وہ کیوں روتے ہیں اس طرح؟ کہنے لگا کہ بہت مارا ہے عمر نے، شان عمر زندہ باد، عمر زندہ باد، عمر زندہ باد، عمر زندہ باد، زندہ باد۔ مسلک عمر ایک اور سیدنا عمر، سیدنا عمر، سیدنا عمر وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ میرے اور آپ دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فتح مکہ دا موقع، نبی علیہ السلام مکہ فتح کرن تو بعد کثرت نال لوگ آ رہے ہیں، بیعت کر رہے ہیں، حتیٰ کہ بیعت کرنے والوں دا بہت بھیڑ ہو گئی، رش ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عورتوں نو الگ کر دیتا جائے، مردوں نو الگ کر دیتا جائے، عورتاں الگ ہو گئیاں، مرد الگ ہو گئے، تے جدے جلسے اندر مرد عورتیں اکٹھیاں ہون، تو جو ہے جدے جلسے اندر مرد عورتیں اکٹھیاں ہون، سمجھو پچھو خرچہ شین دے، تو جدے جلسے اندر مرد عورتیں اکٹھے ہون، سمجھو مگنوں خرچہ، اچھی بولو مرد مگنوں خرچہ مگروں شین دے، شین مگر کھڑی ہے، مگر کھڑے ہوتی ہوندی ہے، ہر دھرنے ہر پروگرام اندر شین مگر کھڑی ہوندی ہے، شین خرچہ کر دیئے اور مرد عورتاں دے جلسے کٹھے ہوندے، خبردار یہی عورتاں اکٹھیاں ایک ہر جلسے اندر وہی عورتاں پہنچ دیاں نے، ساریاں عورتاں خریدیاں گئیاں نے، کیڑیاں ساریاں عورتاں خریدیاں گئیاں نے، جلسے کامیاب کرنے والے کیڑیاں ساریاں، اور تُسی سمجھتے ہو بیبیاں بڑیاں پسند کرنیاں نے ضابط بخت نو، اے بیبیاں ساریاں وہی وقف ہوئیاں، یہ وہی ہے جو وقف شدہ ہے، جدوں جلسے ہوئے وہاں ہوتی ہیں، آگے پیچھے وہ انارکلی والے پاس ہے، یہ ساری عورتیں شین کی اکٹھی کر کے خریدی گئی ہے، جلسوں کو کامیاب کروانے کے لیے خرچ کرتا ہے شین اس جلسے کو کامیاب کروانے کے لیے۔ ہم جب تک مرکزی جمعیت اہل حدیث کا ایک بچہ بھی زندہ ہے، ان سازشوں کا انشاءاللہ مقابلہ کرتے رہیں گے اور یہودی ایجنٹوں کو یہاں سے بھگاتے رہیں گے، اور یہودیوں کو پیسے اسرائیل و انڈیا کے پیسوں پر وہ جناب سیاست کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہر وہ شخص جو محب وطن نہیں ہے اور جس کے پیچھے محب صحابہ نہیں ہے،
میں رب اکبر کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ کو دکھ تو ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، لیکن میں رب اکبر کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں سارے جلسوں پر خرچ شین کا ہے، اگر شین کا نہ ہو تو مجھے اس منبر پر بیٹھنا نصیب نہ ہو۔ پاکستان سے رشتہ کیا؟ پاکستان سے رشتہ کیا؟ پاکستان سے رشتہ کیا؟ نعرہ تکبیر! ہاں جی تو نہیں مگروں وحدت المسلمین کھڑی ہوں دی توجہ ہے، ہاں جی تو نہیں وحدت المسلمین مگر کھڑی ہوں دی پیسے لے، میں تو نہیں تعریف کرتا بھائی ایس مذہبی جماعت نے میرا بڑا ساتھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہو جائے مذہبی اور دے وے ساڑھے کو جان چھٹی روے شاءاللہ سین نال تیرے کوئی نہ روے، شین تینوں ساریاں لے جا، شین مؤنث ہوئے وہ بھی تو لے جا، شین مذکر ہوئے وہ بھی تو لے جا، شین جانور ہوئے تو وہ بھی لے جا۔ تو پتہ ہے آج ایک مشکل کشا کل فوت ہویا گھوڑا، پتہ لگا نے نیٹ تے پڑھیا نے انہوں شاٹ لگی ہے، مشکل کشا ہوتے ہی مر گیا۔ ہاں وہ شاٹ بھی نو شی نہیں لگ دی ہے، شاٹ لگیے شین نوتے جنہوں لگیے وہ بھی شین ہے وہ ڈگ پہ ہوتے مولا فوت ہویا پہ ہون ہاتھ بن نکل ہوتا ہے، میں کہ شرم نہیں آئی تھلوں لگن لگے تھے آپ ڈگ پہ پانی شاٹ نال مر گئے۔ منے ہے کہ مشکل کشا کون ہے؟ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُعْطِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ پریشان نہیں ہونا ساڑھے کول بھی شین ہے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ اتنے غیرت والے، اتنے عزت والے، اتنے حیاء والے، اتنے شرم والے، اتنے روب والے، اتنے دبدبے والے، فرمائے عمر جس گلی اندر تائیں دے باب عمر تے جوان شہید ہو گئے نہیں گزرے، کیوں؟ اس بات دے کہ عمر کیوں نہیں گزر سکیا باب عمر تو، کیوں نہیں گزر سکیا باب عمر تو، کیوں نہیں گزر سکیا باب عمر تو، کیوں نہیں گزر سکیا گلی عمر تو؟ کونے ہوتے عمر اور پیغمبر فرما گئے جس گلی عمر ہوئے اس گلی اندر شین گزر نہیں سکتی جے آپ نے فرمایا ہے عمر جنو شین ویکھ لوے تنو شین ویکھ لوے۔ اللہ پاک نے روضہ رسول تو شین نو کیویں دور کیتا ہے عمر نو بٹھا کے کیویں دور کیتا ہے ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ انہاں شین نے جانا سی، انہاں سجدے کرنے سن، چڑھاوے چڑھانے سن، انہاں نظرہ دنیا سن، انہاں نیازہ دنیا سن، انہاں ہوتے لنگر بننے سن۔ رب نے پہرے دار نال عمر نو لٹا دیتا ہے، اے عمر نبی پاک دی قبر پا نال تسی بھی لیٹ جاؤ تاکہ شین نہ آ سکے۔ توجہ شین نہ آ سکے تائیں شین جڑا ہے بقی دے قبرستان اندر جاندہ ہے، روضہ رسول دے کولا کے کھڑا نہیں ہو سکتا، دوروں نس جاندہ ہے۔ کیوں؟ فرمایا عمر جس گلی اندر عمر ہوئے اس گلی اندر شین نہیں داخل ہو سکتا، دوروں ویکھ لوے شین عمر نو تے اور راہ چھڑ دیندہ ہے شیطان۔ ایس گلی اندر نہیں جانا اتے عمر ہے، ایس گلی اندر نہیں جانا اتے عمر ہے، اس گلی اندر نہیں جانا اتے کون ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حقیقی واقعہ دوست نے سنایا ہے، واقعہ ذرا سن لیجئے تاکہ ایمان بھی تازہ ہو جائے۔ ایک دوست نے صحیح واقعہ سچا واقعہ سنایا ہے۔ ایک بندہ نا سینا عمر نال پیار نہیں سی کرتا، دشمن سی عمر دا، توجہ ہے دشمن سی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
سو رہا ہے، خواب دے اندر اٹھیا ہے، پیاس لگی ہے تے پانی پینے واسطے جنگل اندر دوڑ رہا ہے. سچا واقعہ، سچا خواب. اگے کنواں آیا ہے، کنویں دے قریب گیا پانی پینے واسطے. جب پانی پینے واسطے قریب آیا ہے تے پوچھدا ہے کنواں کس دا ہے؟ دسا گیا ہے کنواں صدیق دا ہے. کہندا ہے میں نہیں پانی پینا. خواب وچ آندا میں دوڑ پیا، اگے چل پیا، دوسرے کنویں کول پہنچیا تے پانی میں پین لگا تے میں پوچھیا ہے کنواں کس دا؟ دسیا گیا عمر دا. خواب وچ کہندا میں فوری پہ چھٹ گیا، میں کیا میں اس کنویں تو پانی نہیں پینا کیوں دشمن عمر سی. کہنے لگا میں ایویں اگے جنگل چل در جا رہا. خواب اندر تیسرے کنویں کول پہنچیا وہاں تے میں پانی پین لگا وہاں تے دسیا گیا کنواں عثمان دا ہے. کہنے لگے میں پانی نہیں پینا، پیچھے ہٹ گیا، اگے میں بڑھیا. کچھ دیر میں خواب اندر چلدا چوتھے کنویں کول پہنچیا وہاں تے میں پانی پین واسطے مڑیا وہاں تے دسیا گیا کنواں علی دا ہے. تے میں کیا علی دا کنواں ہے؟ یہ تے اپنا کنواں ہے، ایتھوں دا پانی پینا ہے. فرمایا جو میں پانی پین لگا تے انہاں کیا یار تو پچھوں چلدا آیا، پیچھے 3 کنویں آئے سن، تو اتھوں پانی نہیں پیتا. کہنے لگا ابو بکر عمر عثمان دے کنویں سن، میں اتھوں نہیں سی پینا. تے پانی پلان والا دا جڑا اتھوں نہ پیوے اسی انہوں اتھوں دیندے ہی نہیں. جڑا انہاں کنویں تو پانی نہیں پیندا اسی انہوں پانی دیندے ہی نہیں. کہندا ہے میں او اس طرح ہے کہ جنا کنواں علی دا ہے تے میں کوئی بندہ مارن نو پیا. کہندا تو اتھوں پانی کیوں نہیں پیتا؟ جاگیا اٹھیا، اچانک آنکھ کھلیے تے کہندا توبہ 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 توبہ. مذہب تو بھی توبہ کر لئیے، عقیدے تو بھی توبہ کر لئیے، لیکن جب تک جیندہ رہا ہر قسم دی بات چھوڑ کے ایہی کہندا سی توبہ توبہ توبہ. اللہ میری توبہ قبول کر لے، اللہ میری توبہ قبول کر لے. عمر علی اتھوں پلاندا ہی نہیں جتوں صدیق عمر عثمان کو جڑا نہ پیوے. کیویں جاؤ گے حوض کوثر تے پیغمبر نے پانی بھر دینا ہے تے پلانا تے اگے صدیق نے پھڑانا ہے. صدیق نال ہونے نے، عمر نال ہونے نے. تساں اس پاسے جانا نہیں کیونکہ جتھے عمر ہوئے اتھے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. تساں اس پاسے جانا نہیں اور انشاءاللہ نہیں جانا اور یقین ہے تساں نہیں جانا. میں لکھ کے دینا تساں نہیں جانا، میں لکھ کے دینا تساں نہیں جانا. جڑا عمر نو نہیں مندا انہیں حوض کوثر تے نہیں جانا. جڑا صدیق نہ پیار نہیں کرا انہیں حوض کوثر تے نہیں جانا. غلط آندے لوگ جڑے آندے نے ساڑھے دوست نے جی فلاں فلاں بندہ ساڑھے دوست نے وہ متعصب نہیں ہوتے جناب، بڑا پیار کرتے ہیں مندے نے. صحابہ کرام نو سن لو اوے رافضی تے پیار کرے صحابہ نال جیڑا معتدل تو نظر آندا ہے. میں دسو جڑا 3 واری یہ آندا ہے اشہدو ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فاصل. جس دے امام اندر جیدی مسجد اندر اے اذان ہوں دیئے من دسو معتدل کیوں ہو سکتا ہے؟ من دسو فرقہ وریت دا پہ جناب دائی کیوں نہیں ہو سکتا؟ او بندہ فرقہ پرست کیوں نہیں؟ او بندہ امن والا نہیں ہو سکتا جس کی مسجد سے وہ خلیفۃ بلا فصل کی اذان کی آواز آتی ہے اور وہ جواب دیتا ہے، لبیک کہتا ہے، وہاں پہنچتے کہتے میں معتدل ہوں، کہتے میں تو امن پسند ہوں، کہتے میں صحابہ کو مانتا ہوں، میں سب کو مانتا ہوں. میں پوچھتا ہوں اگر تو مانتے تو حضرت علی کی خلافت بلا فصل کا اعلان کر کے تو نے صدیق عمر عثمان کی خلافت کا انکار کر کے تو کیسے کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں؟ ہو رافضی اور عمر کو مانے، یہ ہو سکتا ہی نہیں. عمر کی محبت رافضی کے دل میں آ سکتی نہیں. پورے ملک میں ماہ محرم میں ہم نے شان حسین پہ جمعے پڑھائے. شان حسین ابن علی کی عظمت، عزت، شان، تقریم و تشریف و تعظیم پر خطبات ہم نے دیے. کانفرنس سے ہوئی، جلسے ہوئے شان علی پر، شان حسن پر، شان حسین پر، شان سیدہ فاطمہ الزہرا پر. ہماری تقاریر موجود ہے، ہمارے خطبے موجود ہے، ہمارے جلسے موجود ہے، ہمارے اشتہار موجود ہے. اگر تو مانتے ہو فرقہ پرست نہیں ہو تو ایک پورے
ملک میں شان صدیق کانفرنس تم کروا کے ہمیں بتلاؤ کہ تم مانتے ہو یا شان عمر یا شان عثمان. سنو اعتدال کا میں ترس دینے والوں، کہنے والوں، امن امن امن. فکر حسین کانفرنس سے کرواؤ. محرم میں سارے مسالک کے لوگ آئے، ہمیں کوئی اختلاف نہیں، کرواؤ. لیکن فکر صدیق و فکر عمر عثمان انتظامیہ کانفرنس کروائے اور ان میں ان کو بلوائے، ان کی زبان سے ذرا صحابہ کی شان ہمیں سنوائے. اگر یہ ہمارے فکر صدیق کو، عمر عثمان کو نہیں مانتے، نہیں بیان کرتے تو سن لو، پھر ہم اپنی مساجد میں حسین ابن علی کی شان، مقام، عزت بیان کریں گے. ان کے مشترکہ اجلاسوں میں جا کے ہم ان کو خوش کرنے کے لیے اور ان کو یقین دہانی کروانے کے لیے کہ ہم حسین ابن علی کو مانتے ہیں. تم غلط کہتے ہو، ہم مانتے. ہم کیوں جا کے صفائیاں دیں ان بدبختوں کو؟ حسین بھی ہمارا ہے، صدیق بھی ہمارا ہے، عمر بھی ہمارا ہے، عثمان بھی ہمارا ہے، علی ہمارا ہے. تمہارا ایران ہے، تمہارا خمینی ہے، تمہارا اپنا ایک الگ مذہب اور عقیدہ ہے. تم اہل بیت کی آڑ میں صحابہ سے بغض رکھتے ہو. اہل و سنہ کا یہ عقیدہ ہے، سارے اہل بیت بھی جنت کے وارث ہیں، سارے مصطفیٰ کے صحابہ بھی جنت کے وارث ہیں. نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، شان صحابہ، عظمت صحابہ، سید سدبین شاہ صاحب نقوی، ترجمان مسلک اہل حدیث. جی مشترکہ جلسہ ہے، جی میٹنگ ہے، تسی بھی آؤ تے دسو شان حسین کیا ہے. اسی نان دسیے بشان حسین کیا ہے. اے سن دسنا شان صدیق کیا ہے، شان عمر عثمان کیا ہے. ہمیں امن والے جن کے نام میں علی موجود، ہمیں محبت والے جن کے گھروں میں حسین، حسن، فاطمہ، شہربانو، زینب، علی اصغر، علی اکبر اور سارے نام، جعفر، سارے نام موجود ہے. زین العابدین، امام باقر، امام نقی، تقی، موسیٰ قادم، سارے نام آل الحدیث میں موجود ہے. مجھے بتاؤ اگر یہ مانتے ہیں تو ایک ابو بکر، ایک عمر، ایک عثمان اگر نہیں ہے تو پھر ان کے بوس کی انتہا ہے. ہمیں کہتے ہو کہ ان کے پاس آ کے بیٹھ کے چائے پیو دفتر میں سرکاری خزانے سے، اور ہمیں کہتے ہو سڑکیں صاف کرواؤ تے نال اس دے جلوس ہے تھوڑا جا برکت وادے گھوڑے نہ ہاتھ لا کے تسی پچھا ٹور جایا جے. لعنت ایسے مولوی پر جو 10 محرم کے گھوڑے کو ہاتھ لگا کے جلوس کے افتتاح کرتا ہے اور اپنے آپ کو سنی کہلاتا ہے. اگے کیک کٹن والے نہ رک دے پے، ہن گھوڑے پھڑن والے آ گئے. اسی جی بڑے امن پسند، نہ سے بھی گھوڑے نہ ہاتھ لائے، خیال نال بدبختو گھوڑے نہ ہاتھ لائے. بڑا کمال کیتا ہے. ایک مولوی اندھا میں بھی گھوڑے نہ ہاتھ لائے، میں شکر ہے گھوڑے نہ ہاتھ لائے، تو بدبختہ نہ ہوئے. بڑی کام کیتا ہے تو جن میں گھوڑے نہ ہاتھ لائے. میں اگر بڑا چنگا کام کیتا ہے جن میں گھوڑے نہ ہاتھ لائے. میں غور کی کیتا ہے جن میں گھوڑے نہ ہاتھ لائے. میں کہ تو علامہ جانے جی میں تو گھوڑے نہ ہاتھ لایا جانے جی. میں کہ تو سید زادہ ہے جانے جی میں تو گھوڑے نہ ہاتھ لایا. تو بڑا بغیرت ہے، تو گھوڑے نہ ہاتھ لایا. میں جانے اہل حدیث ہے، میں کہ تو دلہ ہے بغیرت ہے، تو گھوڑے نہ ہاتھ لایا. تو گھوڑے نہ ہاتھ کیوں؟ تو گھوڑا تیرا. پھر میں گھوڑے نہ ہاتھ لایا. میں لگا گیا بس سارے اسی ساجھے بس سانجھے ہے تو گھوڑے نہ ہاتھ لایا. اچھا گھوڑے نہ ہاتھ لائیے تاں بندہ سانجھا ہوندہ ہے. گھوڑے نہ ہاتھ لاوائیے تو یہ ساڑھے کو گھوڑے نہ ہاتھ لاوان تاکہ اسی منن کے اسی توڑے سانجھے. توڑنا تو چنگا جڑا ایدہ لیڈر ہے آندہ اسی کوئی غلام.
باسی کوئی غلام یہ گھوڑے نہ ہاتھ لا کے بدن خوش بدن باسی تو آڑے نوکر غلام ہیں جیسے گھوڑے نہ ہاتھ لا دبا ہو جاؤ جہاں کے خمیر ہو وہاں پہنچ جاؤ جہاں ہو وہاں چلے جاؤ یہ گھوڑے پر سوار ہونے والے لوگ جوان مجاہدین ہیں یہ والعادیات ذبحن فالموریات قدحن فالمغیرات صبحن فاثرن بہ نقعن ہم گھوڑوں پر سواری کر کے جہاد کرنے والے ہیں گھوڑوں کے نیچے سے گزرنے والے نہیں ہیں جیڑا نواں ٹاؤن بندہ سامنے پورا گھوڑا جیڑا ٹاؤن بناتا نا کوئی باہر گھوڑا لا جاتا ہے پورا لا جاتا ہے یہ بھی نہیں ادھورا لائیے گھوڑا بھی پورا گھوڑا سمجھ آ گئی گھوڑا لائے پورے کا پورا گھوڑا بنا ہوا ہے یہ ساری رافضیت اندر داخل ہو گئی ہاں جی گھوڑا ہر ٹاؤن دے سامنے گھوڑا لایا گھوڑے تو لاوا تن کون نہیں شاہ لبدی شیر لا چھڑو ہون پھر ناراض ہو گیا شیر نہ لا سکتے بلا لا دو کوئی شے لاؤ با گھوڑا ہی لب دے تو گھوڑا کوئی ایڈی شے با گھوڑا ہر ٹاؤن کے سامنے لانا ہے یہ شکر ہے با چٹا لا دے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے اللہ اسلام نو عزت دے عمر دے ذریعے اسلام نو عزت دے عمر دے ذریعے اسلام نو عزت وقار بخش عمر دے ذریعے کیا معنی ساری کائنات نو عزت نصیب ہوئی اسلام نو عزت ملی ہے عمر نال اسلام نو عزت ملی ہے عمر نال اسلام نو غلبہ ملے عقیدے نال سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال جے ہمیں سمجھ نہیں آئی میں آگے جناب گزارشات چند کو توڑے سامنے رکھنا توجہ فرمائی نبی علیہ السلام دے کل 39 صحابہ کرام آ چکے ہیں 39 صحابہ کرام دی جماعت پوری ہو چکی ہے 39 40ویں ہے عمر 40ویں ہیں 40ویں ہیں حجے بھی 40واں ثابت نہیں ہویا اسلام کے 40ویں ہیں اچھی بولی اسلام کے 40ویں ہیں عمر اسلام دا چلہ اسلام کا 40واں کون ہے عمر رضی اللہ عنہ 39 صحابہ کرام پہلے آ چکے سیدنا صدیق بھی آ چکے سیدنا عثمان بھی آ چکے شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی بھی آ چکے شیر خدا آ چکے سیدنا علی آ چکے یہ سارے صحابہ کرام آ چکے ہیں لیکن نماز دار ارقم میں ماشاءاللہ ہوں نعرہ مارو نا توڑی انہوں نے قاری بن یمین عامر صاحب قاری القرآن قاری بن یمین عامر صاحب نعرہ تکبیر روضۃ الخطبہ کے چشم و چراغ تشریف لائے سیدنا عمر ایمان لے آئے سلام کا کتنا سپاہی کچھ ہی بولو 40واں کہاں پہ پورا سیدنا عمر پہ سارے اسلام 39 صحابہ کرام لا چکے جماعت بن چکی ہے 39 صحابہ کرام کون صدیق بھی آ چکے عثمان بھی آ چکے شیر خدا بھی آ چکے سارے آنے کے باوجود نماز دار ارقم میں کاش ایک صحابی کے ایک پہلو کو بیان کر کے باقیوں پر پردہ ڈالا گیا صدیق کی صداقت کے پہلو کو اٹھایا گیا باقی پہلوؤں کو چھپا دیا گیا سیدنا عمر کی عدالت کے پہلو کو اٹھایا گیا
باقی پہلوؤں پر پردہ گیا، سیدنا عثمان کی سخاوت کے پہلو کو اٹھایا گیا، باقی سارے پہلوؤں کو چھوڑ دیا گیا۔ ہم جب بھی فضائل بیان کریں، عمر کی عدالت تک، صدیق کی صداقت تک، عثمان کی سخاوت تک، شجاعت کسی صحابی رسول کی بیان نہیں ہوتی۔ شجاعت جب بھی بیان ہوتی ہے شیر خدا محبوب خدا علی مرتضیٰ کی، کوئی شک نہیں، وہ اسد اللہ تھے، شیر خدا تھے، شجاع تھے، بہادر تھے۔ یہ ساری شان عظمتیں شیر خدا کو حاصل ہے، لیکن جس طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ سن لیجئے۔ اس سے بڑا دلیر، اس سے بڑا شیر، اس سے بڑا شجاع کون ہوگا؟ جب 39 تھے تو نماز دار ارقم میں تھی، اس دن بیت اللہ میں نماز آئی جس دن عمر آئے۔ عمر آئے، نماز کا وقت ہوا، فرمایا اٹھو نماز پڑھے۔ سینہ عمر فرمان لگے یا رسول اللہ نماز اور یہاں؟ فرمایا ہاں عمر، ہمیں تمہاری برادری قریش بیت اللہ میں نہیں جانے دیتے۔ فرمایا وہ دور ختم، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، میں آ چکا ہوں، آج نماز بیت اللہ میں ہوگی۔ پھر میں کہنے لگا ہوں، کہہ دوں شیر خدا کو بھی بیت اللہ میں نماز پڑھائی ہے تو عمر نے پڑھائی ہے۔